وقالو، اور انہوں نے عرض کی، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، غفرانک، تیری طرف سے ہمیں معافی مل جائے، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ لفظ غفرانک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو یہ کہیں غفرانک، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، تیری طرف سے ہمیں بخشش مل جائے۔ اور یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دی۔ اس دعا کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی برکت سے زندگی بھر انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اور جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ بیت الخلاء میں شریر جنات ہوتے ہیں اور وہ اثرات کرتے ہیں جس سے مختلف بیماریاں اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کی سخت تاکید فرمائی، تو بچے کو یہ دعا سکھائیں کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے باہر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے سماعت کیا تھا کہ بستر پر سونے لگیں تو آیت الکرسی لازمی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے جادو ٹونے نظر بد آسیب سے اور کئی بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک وظیفہ یہ بھی کریں کہ جب بستر پر پہنچیں اور سونے لگیں تو سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اور تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں۔ پہلے جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیریں، پھر پچھلے حصے پر، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں میں دم کریں، جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیریں، پھر پچھلے حصے پر، پھر تیسری دفعہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے، جادو ٹونے نظر بد آسیب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب سارے وظائف پڑھ لیں تو سونے سے پہلے مثلا نیند آنے لگی ہے تو آخر میں سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ اسی طرح سونے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری طرف سے ہمیں معافی نصیب ہو، تو ہمیں معاف فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو شرعی احکام ہیں وہ ہماری طاقت کے عین مطابق ہیں، لہذا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میرے لیے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے، مجھ پر یہ بوجھ زیادہ ہے، تو وہ اس کی نادانی ہے۔ جو چیز ہم پر فرض کی گئی، جو واجب کی گئی، جو سنت مؤکدہ ہے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا، سب احکام پر عمل کرنا ہماری طاقت میں ہے۔ کوئی کہے کہ میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں بدنگاہی سے بچوں، میں اس حرام کام سے بچ ہی نہیں سکتا، میرے بس میں ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، صرف سستی اور کاہلی ہے۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی فجر کی نماز میں ہمارے لیے اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر ان کی فلائٹ ہو یا کوئی نوکری ایسی مل جائے جس میں فجر سے پہلے نکلنا ہو تو اٹھ جاتے ہیں۔ آدمی کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لہا ما کسبت، جو نیکی کسی جان نے کی
اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو برائی کمائی اس کا نقصان بھی اسی جان کے لیے، جو جان برے کام کرے گی اس کا نقصان خود اسے ہوگا۔ پھر آگے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں، ان نسینا ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا یا ہم خطا کر بیٹھیں، تو اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ جان بوجھ کر خطائیں ہوں، جو انجانے میں خطائیں ہو جائیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پچھلوں پر رکھا تھا۔ جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر بھاری بوجھ رکھے گئے، اے مالک تو ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، خیر عطا فرما۔ جب بھی دعا مانگیں تو ساتھ میں یہ ضرور کہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما خیر اور عافیت کے ساتھ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے، مالک ہے، فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، یعنی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ کا 40واں رکوع، جو کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، مکمل ہوا۔ سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی اور ہم نے درس کا سلسلہ شروع کیا اسی کی توفیق سے، اور سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، جو اس سورت میں احکام ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ہمیں عمل کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔